بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام یوم عاشورہ کے روزے۔ ماہ محرم کے روزے۔ ماہ محرم میں نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، لہٰذا یہ نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو دو چند کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ہر ایک دن کے بدلے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ امام طبرانی۔ عاشورہ محرم کا روزہ۔ مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری۔ عاشورہ کے روزوں سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اس روزے کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلوائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یوم عاشورہ کا روزہ بندے کے 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامی میں بھی عاشورہ کا روزہ بطور فرض رکھا جاتا تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کا تقدس برقرار رہا۔
مدینہ منورہ ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا کرو تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو۔ دوستو، ماہ محرم کے متعلق مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔